سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المالک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے۔ ان میں حیوان بھی آتے ہیں، ان میں پرندے بھی آتے ہیں، ان میں شجر و حجر بھی آتے ہیں، ان میں کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں، اور طرح طرح کی جماعت آتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں شجر و حجر بنا سکتا تھا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں پرندہ بنا سکتا تھا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں کیڑے مکوڑا بنا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر یہ مہربانی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی اور جماعت میں نہیں بنایا، کسی اور مخلوق میں نہیں بنایا، 18,000 مخلوقات میں ہمیں سب سے افضل مخلوقات اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگر اشرف المخلوقات میں پیدا نہیں فرماتا اور کسی جانور کی جماعت میں پیدا فرما دیتا، مثال کے طور پر اگر کتا ہی بنا کر پیدا فرماتا تو آج ہم گلی گلی میں گھومتے اور کتنے طرح کی تکلیفات برداشت کرتے، ٹھنڈی ہو گرمی ہو ہمیں سڑک کے کنارے ہی رہنا پڑتا، ہمیں طرح طرح کی دشواری اٹھانی پڑتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر مہربانی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں کسی اور مخلوق میں نہیں پیدا فرمایا، بلکہ جو مخلوق میں سب سے افضل ہے اشرف المخلوقات، اس میں ہمیں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، اور اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان تو بنایا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں عیسائی بنا سکتا تھا، یہودی بنا سکتا تھا، نصارہ بنا سکتا تھا، بت کی پوجا کرنے والے میں سے بنا سکتا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر مہربانی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی اور مذہب میں نہیں پیدا فرما کر بلکہ مسلمان کے مذہب میں پیدا فرمایا، اسلام کے مذہب میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ہم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ایک بات اور غور کیجئے
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم میں پیدا فرما سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں پیدا فرما سکتا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں پیدا فرما سکتا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم میں پیدا فرما سکتا تھا. لیکن دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ سب سے اشرف المخلوقات میں سب سے افضل ہے، جو کہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت بنائی ہے، یعنی امت محمدی بنائی ہے. حضرات محترم، یہ بھی ایک طرح کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اگر سوچیے، اگر حضرت صالح علیہ السلام کے قوم میں اگر پیدا فرماتا تو ہم بھی ان کے طرح، جس طرح ان کا حشر ہوا، جس طرح ان کا نتیجہ ہوا، اسی طرح ہمارا بھی نتیجہ ہوتا، یعنی ہمارے شکل کو خنزیر کی طرح بنا دیا جاتا. اب سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے امتوں پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے. اگر ہم دیگر مذہب کے دیگر انبیاء علیہ السلام کے امت ہوتے تو آج ہم پر بھی وہ عذاب نازل ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، امت محمدی میں تو پیدا فرمایا ہی، لیکن اب یہ بھی بات غور کیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کے زمانے میں پیدا فرما دیتا، اور اس وقت میں تو کچھ صحابہ تھے، کچھ مسلمان تھے، کچھ ایمان والے تھے، لیکن سب کے سب تو کفار تھے. اگر ہمیں ابو جہل کے خاندان میں اگر پیدا فرما دیتا تو آج ہم بھی کافر ہوتے، آج ہم بھی کفار کی گنتی میں ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، ہم پر کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زندگی میں نہیں فرمایا، حضور کے حیات میں ہمیں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تب ہمیں پیدا فرمایا. اب سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی بڑی بڑی نعمت ہے، احسانات ہے، لیکن آج ہم اس کے احسانات کا جو بدلہ ہے وہ اسے ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر یہاں پر ایک بات غور کرے کہ چلیے ہمیں مسلمان بنا دیا، امت محمدی میں داخل فرما دیا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گونگا بنا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لنگڑا بنا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہرا بنا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاگل بنا دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سب چیزوں سے پاک فرمایا. کیونکہ اگر آنکھ کی اہمیت پوچھنی ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، تو کسی اندھے سے جا کر پوچھے کہ وہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو کان کی اہمیت سمجھنی ہے تو آپ کسی بہرے سے پوچھے کہ کان کی اہمیت کیا ہے. اگر آپ کو زبان کی اہمیت سمجھنی ہے تو کسی گونگے سے پوچھے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں کہ جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت فرمایا تھا کہ بندہ جائے گا اور میری عبادت کرے گا، لیکن آج ہم اسی سے دور ہیں اور رزق کے تلاش میں، بلڈنگ بنانے کے شوق میں مگن ہے، لیکن عبادت نہیں کرتے ہیں. اب سوچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے احسانات سے نوازے ہیں، لیکن ہم پھر بھی جس مقصد کی طرف اس نے پیدا کیا ہم اسی مقصد کو نہیں پورا کر پاتے ہیں. اب اس میں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان بھڑکا دیتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ سراسر غلط بات ہے. اسی لیے کہ جب شیطان تھا تو شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے بھی نافرمانی کی تھی جو کہ آج شیطان بن گیا. تو اس وقت سے تو کوئی شیطان نہیں تھا، تو اس کو کس نے بھڑکایا؟ اس کو اس کے نفس نے بھڑکایا. اسی لیے اپنے نفس کو سدھاریے، آپ انشاءاللہ خود بخود عبادت کرنے لگیں گے، بری باتوں سے رکنے لگیں گے، بری چیزوں سے رکنے لگیں گے. بس فرق اتنا ہے کہ آپ اپنے نفس کو سنبھالیں. جب اگر آپ کا نفس کنٹرول میں نہ ہو تو آپ کلمہ طیب پڑھے، اللہ کا کلمہ طیب کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں اپنی گفتگو کو یہاں تک ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.